صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب الجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہیں۔ ہم اسی کے حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کرا کر لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العربی والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدموں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں گے جن کا تعلق قبیلہ خزرج سے، جو انصار کا قبیلہ ہے، اور ان کی والدہ محترمہ قبیلہ طے سے تعلق رکھتی ہیں، جو یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے، یا دوسرے معنوں میں یوں سمجھیے کہ یہ حاتم طائی کا قبیلہ ہے، بنو طے، اور ان سے ان کی والدہ کا تعلق رہا ہے۔ یہ فصاحت اور بلاغت میں اپنا مقام بہت زیادہ بلند اور بالا رکھتے۔ انصار کے اندر ان کی بڑی قدر و منزلت ہوتی، آواز بڑی پاٹدار تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ خطیب بھی تھی انصار کے۔ اور پھر وہ موقع آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، تو اس سے پہلے بیعت عقبہ کبیر سے پہلے یہ داخل اسلام ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد آپ نے سوال کیا تمام اپنے صحابہ، اپنے گروپ کے ساتھ، اصحاب انصار کے، کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے یقیناً، اور پھر اس کے بعد ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں منظور ہے، ہاں ہمیں منظور ہے۔ یہ آوازیں تمام بلند ہوتی رہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے سوال و جواب کی۔ یہ خطیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد حیات ثابت بن قیس جن کا نام ہے، ان کو ایک مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حیات ثابت بن قیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ محبت کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہر موقع پر ساتھ رہنے والے۔ کہتے یہ ہیں کہ غزوہ بدر میں کبھی شرکت ہوئی تھی، اور بعض مورخین نے یہ بتایا کہ ان کی شرکت غزوہ بدر میں نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد جتنے بھی غزوات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ان میں حضرت ثابت بن قیس کا شریک ہونا یقینی ہے۔ تاریخ یہ بات بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے سارے صحابہ کرام، کچھ باتیں ذرا بلند ہو گئیں، آوازیں ذرا بہت زیادہ بلند ہو گئی، تو اللہ کے احکامات آ گئے۔
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال غلط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ جب یہ آیتوں کا نزول ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھنے کے بعد حضرت ثابت بن قیس جا کر اپنے گوشے تنہائی میں اپنے گھر میں اس وقت رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ دن گزر گئے لیکن ثابت بن قیس اس محفل کے اندر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے ہیں، تو کہا کہ کیا ہوا، ثابت بن قیس کہاں ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ان کی خبر لانے کے لیے جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سعد پہنچے حضرت ثابت بن قیس کے پاس اور پوچھا کہ کیا بات ہے قیس، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آتے، حاضر نہیں ہو رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے تعلق سے سوالات کیے، تمہارے تعلق سے پوچھا ہے انہوں نے۔ تو کہا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، یعنی زندگی میری رونے اور دھونے میں گزر گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوزخی ہو جاؤں، اس لیے کہ میری آواز میں بلا کا یعنی بلندی ہے بہت زیادہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے میری آواز چونکہ بلند ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے احتیاطی طور پر اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید رکھا ہے تاکہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچوں، نہ تو آواز زیادہ بلند ہو جائے، نہ میرے اعمال سلب ہو جائے اور نہ میں جہنمی بن جاؤں، اس لیے میں روتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ آج تک میں نے جو کچھ کیا یا جو کچھ آواز میری نکلی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال ختم ہو جائیں۔ آ کر حضرت سعد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے وہ تو جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ، اور بلانے کے بعد انہیں خوشخبری دی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبری آپ کو ملی تو ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے، یہ کتنے زیادہ خوش ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی بشارت دی کہ میں جنتی ہوں۔ اس لیے کہ زندگی کے اندر ایسے بہت سارے مراحل آئے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو اپنے ساتھ رکھا۔ معاملہ یہ ہوا کہ وہ تمام وفود کا جب سلسلہ 9 ہجری میں شروع ہوا تو بنو حنیفہ کا وہ شخص جس نے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا، مسلمہ ابن کذاب، جو یمامہ کا تھا، اور وہ جب آیا تو اس کی سرگردگی میں بہت سارے لوگ آئے، اور بہت سارے لوگ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مخاطب ہوتے ہوئے کہا اے محمد، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ابھی کر لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد میں آپ کا جانشین بنایا جاؤں، اس بات کا اگر آپ وعدہ کرتے ہوں تو میں آپ کے ہاتھ پر ابھی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ چھڑی بھی تم مجھ سے مانگو تو میں یہ چھڑی بھی تم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں تمہاری کیا حقیقت ہے اور تم پر کیا گزرنے والی ہے، یہ ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منکشف کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ ابن کذاب سے کہا، اور اس کے بعد ثابت بن قیس کو چھوڑتے ہوئے کہا کہ ان کی باتوں کا جواب دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس کو محض اس لیے ساتھ میں رکھتے اگر کسی قسم کے ایسے کوئی مراحل ہو تو وہ ان کا تمام جواب دے دیں۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا جب 9 ہجری کے اندر نجران کا ایک قافلہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو اقرا بن حابس کی سرکردگی میں آیا، اور یہ لوگ زمانے جاہلیت کے حساب سے یعنی تفاخر کرتے اپنے گفتگو پر، اپنے اشعار پر کہ ہماری گفتگو، ہماری خطابت کا کوئی جواب دینے والا ہے یا نہیں، اور ہمارے شاعر کے جواب میں کوئی شاعر یعنی جواب دینے والا ہے یا نہیں۔ وہ تفاخر کے اندر اندازہ اس بات کا لگایا جاتا ہے کہ کون زیادہ اچھے انداز میں اپنی خطابت سے لوگوں کو محصور کر سکتا ہے اور لوگوں کے دل اور دماغ پر چھا سکتا ہے۔ اور یہ بات کا اس لیے بھی ان لوگوں کو زام تھا، اقرا بن حابس کو، نجران کے لوگوں کو، کہ ان کا جو مقرر تھا عطارد بن حاجب، یہ ایران کے شہنشاہ نوشروان کے پاس اپنی خطابت کے بلبوتے پر وہاں سے خلعت حاصل کرتے ہوئے آیا ہوا تھا، تو ان لوگوں کو اس کی خطابت کے اوپر بڑا ناز تھا، اور اسی ناز کے تحت وہ آئے تو وہ بدویانہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اے محمد باہر آ جاؤ، اے محمد باہر آ جاؤ، اس انداز سے وہ گفتگو کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ باتیں ذرا سخت لگیں جس انداز سے ان لوگوں نے بلایا، لیکن باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ جو تھی
آتے ہوئے بڑی خندہ پیشانی سے ان لوگوں سے جن لوگوں نے بہت زیادہ زور و شور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے بلایا، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تفاخر کرنے کے لیے، ہم خطابت کرنے کے لیے، ہم شعر و شاعری سنانے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اسلام کے تعلق سے سوچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اپنا کام یہ تفاخر کرنے کا یا شعر و شاعری کا نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باوجود تم لوگ یہ چاہتے ہو تو میرے پاس ایسی بھی کمی نہیں ہے۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں بیان کرو، کیا بیان کرنا چاہتے ہو؟ تو عطارد بن حاجب نے اٹھ کر، جو نوشران کے پاس سے جو انعام یافتہ تھا، اس نے آ کر بڑے تعریف اور توصیف کی، اللہ کی کچھ ہم بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سونے اور چاندی کے بڑے ڈھیر لگا دیے، ہم اسے تمام لوگوں میں تمام تقسیم کرتے ہیں اور ہمارے مقابلے کے اندر کوئی سامنے آ نہیں سکتا، ہم اس انداز سے خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس انداز سے اپنی بڑائی کے تمام باتیں تمام بول رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکمل طور پر اس کی تمام باتوں کو سن رہے تھے، اور اس نے جس انداز سے کہا کہ ہمارے اپنے قبیلے کو یہ شرف حاصل ہے اور ہمارے قبیلہ اس انداز سے شریف ہے، اس انداز سے وہ تمام باتیں کر رہا تھا۔ اور جب اس نے اپنی تمام گفتگو ختم کی، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس سے کہا کہ جواب دو ان کا۔ تو حضرت ثابت بن قیس کھڑے ہو گئے، اللہ کی حمد و کبریائی بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، اس خدائے پروردگار نے جو آسمان اور زمین کا مالک و مختار ہے، تمام مخلوق کا روزی رسا ہے، اس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اپنے نبی کو ہمیں مبعوث فرمایا، نہ صرف نبی کو مبعوث فرمایا بلکہ اپنی کتاب قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کو حلال، حرام کو حرام، تمام کی بات چیزوں کا تمام ہمیں علم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اپنے ہاتھ کے اوپر مہاجرین جن کے چہرے روشن چراغ کی طرح چمکنے والے ہیں، وہ لوگ تمام کے تمام اسلام قبول کیے، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے تمام یہ اوراق اس انداز سے گزارے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت اور منزلت یعنی اصحاب انصار کو عطا کی، اور اصحاب انصار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار بنے، نہ صرف انصار بنے بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کہہ لے ان کے دوست بنے، اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کیا تو ان کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے، اور جد و جہد کرنے کرانے کا جو انہوں نے عہد کیا، اور پھر جو اللہ کو نہ مانے ان کے ساتھ ان کے اوپر ظلم اور زیادتی یا ختم کرنے کرانے کے تعلق سے تمام کی تمام اجازتیں ملی۔ یہ اللہ کا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا کہ اپنے نبی کو ہمیں مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے راہ ہدایت ہمارے لیے دی۔ اس انداز سے فصیح اور بلیغ انداز میں حضرت ثابت بن قیس نے نہ صرف خطابت کی بلکہ اس کے بعد تمام لوگوں کے لیے انہوں نے دعائیں بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم اور کرم فرما دے، اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں، اور یہ مہاجرین ہیں۔ مہاجرین کا جو درجہ آپ نے بتایا اس انداز سے بتایا کہ اس کے بعد ان لوگوں کو یہ بات ماننی پڑی، اور اس کے بعد دیکھا جائے گیا کہ بدر بن زبرخان نام کا ایک شخص جو شاعر تھا ان کا، وہ بڑے شاعری کے اندر بڑی تعلیق کرتا ہوا تمام شعر و شاعری سنا رہا تھا۔ تو اس وقت حسن اتفاق حضرت حسان بن ثابت وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو بھیج کر حضرت حسان کو بلایا، اور حضرت حسان جب آئے تو وہ شاعری کے اندر ایسی تعلیق کر رہا تھا کہ سمندر میں غوطے لگا رہا تھا ان کا اپنا شاعر۔ حضرت حسان نے کچھ اشعار سنے اور اس کے بعد فی البلد اسی قافیہ اور ردیف میں ان کو ایسے جواب دیے کہ اقرا بن حابس جو بہت زیادہ شاعر بھی تھا، خطیب بھی تھا، اور فہم و فراست کے اندر اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، جس کی سرکردگی میں یہ قافلہ آیا تھا، وہ یقیناً بول پڑا کہ یقیناً آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا، آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا۔ بلا شبہ ان لوگوں نے بہت اچھی بات کہی، اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ جن کی تعداد 70 یا 80 تھی وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر وہ لوگ سارے کے سارے ایمان لائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بن حابس کو جس وقت حنین فتح ہوا جورانہ کے مقام پر آپ نے 100 اونٹ دیے تھے اس وقت بھی، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم تھا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے تمام خطیب سے یہ کہا کہ ان کی بات کا جواب دو، اپنے شاعر سے یہ کہا کہ ان کی بات کا جواب دو، ان کے اشعار کا جواب دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے خطابت جو کی تو اس انداز سے، یعنی ایسے پراثر الفاظ کے اندر اور پرمعنی الفاظ کے اندر فصاحت بلاغت کے ساتھ
انہوں نے جو جواب دیا تو سامنے والے حیران ہو گئے کہ حضرت ثابت بن قیس نے کس انداز سے ان کی باتوں کا تمام جواب دیا، اور یہ سارے کے سارے لوگ داخل اسلام ہو گئے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حیات ثابت بن قیس ہر مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے، اور اس کے بعد سوائے غزوہ بدر کی فہرست میں ان کا نام نہیں ملتا، لیکن غزوہ احد میں، غزوہ خندق کے اندر برابر اور حجۃ الوداع میں بھی آپ برابر کے شریک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 ہجری میں جب خندق میں فتح و کامرانی نصیب ہوئی اور یہ سارے کے سارے لوگ 28 دن رہنے کے بعد ناکام اور نامراد یہاں سے واپس ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ آج کے بعد دشمن ہم پر حملہ کرنے کی نہیں سوچ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آ گئے تو اس وقت جبریل امین کو دیکھا کہ جنگی لباس میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یعنی دہیہ بن خلیفہ الکلبی کے شکل و صورت کے اندر حضرت جبریل امین آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کہ چلیے اس جانب تاکہ میں وہاں تہلکہ مچا دوں اور آپ محاصرہ کر لیں، یعنی اشارہ تھا بنو قریظہ کی طرف۔ جب چنانچہ بنو قریظہ والے وہ لوگ تھے جو 5 ہجری میں غزوہ خندق واقع ہوئی، تو اس وقت حی بن اخطب نے کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا، یعنی بنو نذیر کے سردار نے کعب بن اسد کو جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس کو ورغلاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ اس نے کیا تھا اس کو توڑنے کے لیے مجبور کیا، اور یہ کہتے ہوئے مجبور کیا کہ میدان کارزار کے اندر میں انسانی سیلوں کا سمندر لیے ہوئے آیا ہوں، اور مسلمان نعوذ باللہ نیز تو نابود ہو جائیں گے، اور اگر بات یہ نہ ہو تو پھر میں تیرے ساتھ تیرے اپنے قلعے کے اندر آ جاؤں گا، جو عمل تیرے ساتھ ہوگا وہ عمل میرے ساتھ بھی ہوگا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اس انداز سے ورغلاتے ہوئے وہ معاہدہ جو کعب بن اسد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا بحیثیت بنو قریظہ کے سردار کے، اس معاہدے کو ختم کرتے ہوئے اس نے کچھ ایسی چالیں چلی تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو یہاں پر بھیجا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ کون محمد، کیا معاہدہ، اس انداز سے جب باتیں ہوئی تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ پروردگارہ میرے مرنے سے پہلے بنو قریظہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا۔ چنانچہ آج موقع یہ مل گیا کہ بنو قریظہ کا جب محاصرہ کر لیا گیا تو 15-20 دن کے اندر ان لوگوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات انہوں نے کہی کہ سعد بن معاذ ہمارے تعلق سے جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اسے منظور کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت سعد اس وقت مسجد نبوی کے اندر جن کے لیے ٹینٹ لگوایا گیا تھا، اور رفیدہ اسلمی ان کی جراحت کے کام کر رہی تھی، مرہم پٹی کے کام کر رہی تھی، اس وقت آپ کو لایا گیا۔ اس وقت آپ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ تمام کے تمام آدمی ختم کر دیے جائیں جو جنگجو ہیں، اور عورتوں کو غلام باندی بنا لیا جائے، بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تم نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اور آسمانی احکامات کے مطابق جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ تم نے کیا۔ اس کے اندر جن لوگوں کو قتل کیا جانے والا تھا، حضرت ثابت بن قیس کا ایک ایسا ہمدرد انسان بھی اس کے اندر موجود تھا جسے زہیر باتا کہتے ہیں۔ زہیر بن باتا، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ان مرنے والوں کی فہرست کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے مجھ پر بعض کی جنگ میں احسان فرماتے ہوئے اپنے پاس اس نے مجھے چھپایا تھا۔ آج میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابیوں سے نوازا ہے، اور اگر آپ کی حکم دیں تو میں اس کی جان بخشی کے لیے، اس کو امان کے لیے میں اس سے بات کہہ دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارا محسن ہے تو تم بھی اس پر احسان کر سکتے ہو، اور میری طرف سے مکمل طور پر اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت ثابت بن قیس گئے زہیر باتا سے، انہوں نے کہا کہ زہیر باتا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری زندگی کے لیے امن مانگ لیا ہے، آپ اس وقت آزاد ہیں، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت زہیر باتا نے کہا ایک اچھے آدمی کی نشان یہی ہے کہ برے وقتوں میں ساتھ دیتا ہے، بلا شبہ آپ نے میرا ساتھ اس وقت دیا، لیکن بغیر بیوی بچوں کے جی کر میں کیا کروں۔ حضرت ثابت بن قیس پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی، وہ یہ کہتا ہے کہ بغیر بیوی بچوں کے جی کر کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کے بیوی بچے بھی اسے دے دو۔ چنانچہ آ کر کہا کہ لے تیرے لیے خوشخبری تو اور ہے کہ بیوی بچے بھی تجھے مل گئے۔ تو اس وقت کہا کہ بغیر مال و زر کے جی کر کیا کروں، پیسے کے بغیر جی کر کیا کروں۔ پھر ثابت بن قیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بغیر زر کے، بغیر پیسے کے میں جی کر کیا کروں، یہ کہتا ہے۔ تو کہا کہ اس کا مال و متاع بھی اسے دے دوں۔ حضور نے فرمایا، تو آ کر پھر خوشخبری یہ سنائی کہ تیرا مال و متاع بھی تجھے تمام واپس لوٹا دیا جائے گا، اس کے اندر مسلمان کچھ بھی حاصل نہیں کریں گے۔ تو اس وقت اس نے کہا اے ثابت بن قیس، مجھے یہ بتا کہ وہ کعب بن اسد جو ہمارا سردار تھا اس کا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ قتل کر دیا گیا۔ کہا کہ وہ بنو نذیر کا جو سردار تھا حی بن اخطب، اس کا کیا ہوا؟
کہا کہ قتل کر دیا گیا. کہا کہ وہ سمیل کا کیا ہوا؟ کہا کہ قتل کر دیا گیا. تو اس وقت زہیر باتا نے کہا اے ثابت بن قیس، ایک ڈول سے پانی برتن میں ڈالنے تک جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت بھی مجھے زندہ نہ رکھ، مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا دے. حضرت ثابت بن قیس پریشان کہ باوجود یہ تمام کی تمام باتوں کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے ہوئے آ رہا ہوں اور یہ مرنے کے لیے بڑا بے چین ہے، فوراً اس کے سر پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے بالوں کو کھینچتے ہوئے تلوار سے اس کو ختم کر دیا. اور حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو کہا کہ موت کے لیے بڑا بے چین تھا اور مرنے کے لیے بڑا بے چین تھا، اس لیے یہ نار جہنم ہو گیا، اس انداز سے چلا گیا. تو بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس انداز سے ان لوگوں کے محسنین تھے ان کے اوپر احسان کرنے کے لیے مکمل طور پر اجازت دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، لیکن باوجود اس کے وہ لوگ اپنے آپ کو بچا نہ سکے اور مرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے. تو اس کے بعد کر کیا سکتے ہیں اس انداز سے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم یہاں نظر آتا ہے کہ ایک شخص، اس کی جان کے امان، اس کے بعد اس کے بیوی بچے اس کو عطا کیے گئے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کا مال و زر بھی اس کو واپس کیا گیا، اور اس کے باوجود بھی وہ کمبخت اس انداز سے کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت ثابت بن قیس نے اسے تمام ختم کیا اور اس انداز سے اس دار فانی سے کوچ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ حضرت ثابت بن قیس بیمار تھے تو اس وقت آپ کے لیے گئے اور آپ کے لیے بڑی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کی، اور وہ دعاؤں کا طفیل تھا کہ آپ کی دعائیں اس انداز سے قبول ہوئیں کہ آپ صحت مند ہو گئے. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جب ان آیتوں کا نزول ہوا کہ جو لوگ فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے، تو اس وقت پھر آپ گوشہ نشین ہو گئے ثابت بن قیس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ اور جب ان کو بلایا گیا تو کہا کہ اللہ کے نبی، جب یہ تمام آیتوں کا نزول ہو گیا ہے کہ کوئی اگر تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ مجھ میں یہ خصلت ہے کہ میں اپنی تعریف سننا بھی پسند کرتا ہوں اور حسن جمال کے اوپر بھی میں زیادہ توجہ دیتا ہوں، کہیں یہ میرے اعمال ایسا نہ ہو کہ مجھے دوزخ میں لے جائے، اس لیے میں نے گوشہ نشینی اختیار کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو شہادت دے دے اور تمہاری تعریف اور توصیف تمام لوگوں کے زبانوں پر آ جائے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ باتیں پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں دے دے اور مجھے شہادت نصیب ہو جائے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت بھی ملی اور شہادت کی وہ جو تمنائیں دل میں موجزن تھی اس پر بھی بات ہوئی. تو نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق میں جب ارتداد کا مسئلہ اٹھا، لوگ تمام اسلام سے تمام منحرف ہونے لگے، تو اس وقت ثابت بن قیس بہت مکمل طریقے سے تمام لوگوں کو اسلام کے اوپر قائم رکھنے کے لیے آپ نے کام کی. نہ صرف یہ بلکہ جنگ و جدال میں آپ نے حصہ لیا اور اس کے اندر بھی بڑی کامیابی اور کامرانی ہوئی. طلحہ اسدی جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جس کی سرکوبی کے لیے فوجیں بھیج دی گئی تھیں، لیکن اس کے بعد وہ یہاں سے ملک شام چلا گیا اور اس کے بعد پھر حضرت عمر کے زمانے میں آ کر پھر اسلام قبول کیا اور اس کے بعد تاریخ میں بہت اچھا مقام اور مرتبہ حاصل کیا، اس لیے کہ ایران کی جنگوں کے اندر جو شجاعت کا مظاہرہ اس نے کیا، طلحہ نے جو کیا تھا، وہ تاریخ کے صفحات میں مکمل طور پر ثبت ہے کہ اس نے بہت جواں مردی کے ساتھ اس نے کام کیا تھا جو 1000 آدمیوں پر بھاری تھا. اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعائیں حیات ثابت بن قیس کے ساتھ ہیں اور وہ شہادت کی تمنا ہے. چنانچہ مسلمہ ابن کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور جب مسلمانوں کے حضرت ابوبکر صدیق نے مجاہدین اسلام کو وہاں پر اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا، تو اس وقت حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی پہنچے، خالد بن ولید بھی بعد آئے، اور اکرمہ بن ابی جہل نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے انہوں نے فوراً حملہ کیا، لیکن مسلمہ ابن کذاب کی طاقت کا پتہ نہ تھا، اس لیے کہ 40,000 فوج اس کے پاس بھی تھی اور اس انداز سے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو کامیابیاں نہیں ہوئی. لیکن جب دوسرے دن حضرت خالد بن ولید آ گئے تو خالد بن ولید کے ساتھ بھی مقابلہ جو ہوتا رہا لیکن کسی قسم کا انجام سامنے نہ آ سکا. لیکن تیسرے دن کا جب مقابلہ ہوا تو اس وقت حضرت خالد کی وہ فراست جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، اس انداز سے کہ تمام قبائل کی بنیاد کے اوپر ان کی تقسیم کرتے ہوئے حضرت خالد نے یہ کہا تھا کہ میں آج یہ دیکھنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ کون اپنے قبیلے کے اوپر تمام نچھاور ہوتا ہے اور سب سے زیادہ شہادت کے لیے پیش کرتا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے شہادت کے لیے پیش آنے کی وہ تمام باتیں ہوئی اور حضرت انس بن مالک کے جو بھائی تھے اور انہوں نے دروازے کو کھولا، وہ حدیق الرحمن جس کے اندر وہ تمام
بیٹھا ہوا تھا مسلمہ ابن کذاب، جس کو وہ وحشی بن حرب نے اور عبداللہ جو قبیلہ بنو مزینہ سے جن کا تعلق تھا، ام عمارہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اس کو ختم کیا۔ ایسے موقع پر جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو نہ صرف تیار رکھا بلکہ تمام مسلمانوں کو للکارا، نہ صرف للکارا بلکہ اس وقت اترے حنوط اپنے پر لگا کر ایک گھڑے کے اندر بیٹھ گئے اور جو بھی کافر سامنے آتا اسے تلواروں سے اس انداز سے ختم کرتے۔ آخر کار وہ موقع بھی آ گیا، ان کے سینوں کو تیروں سے چھنی بنایا گیا اور اس کے بعد اپنی جان آفرین کے حوالے کیا اور درجہ شہادت پر آپ فائز ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس تاریخ اسلام کی وہ شخصیت جنہوں نے بڑی ناموری کی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق جو بھی مشورہ آپ سے کرتے تو اس مشورے کے اندر برابر کے شریک رہتے اور اپنی اسلامی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا، جن پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں فرمائی، نہ صرف اس پر قائم رہے بلکہ اپنے 4 بیٹوں کو اور ایک بیٹی کو جو انہوں نے وراثت میں چھوڑی، ان لوگوں کو بھی اس معاملے کے لیے بڑا کاربند کیا۔ حضرت محمد آپ کے صاحبزادے کا نام ہے ابو محمد، اس لیے آپ کی کنیت بھی ہے۔ انہوں نے بھی وہ جو علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حاصل کیا تھا یا وہ احادیث جو آپ نے جمع کیے تھے، ان کے راوی آپ کے صاحبزادے ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے لیے اپنے آپ کو جن لوگوں نے وقف کر رکھا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو مستعد اور تیار رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کام آپ مناسب سمجھتے تھے وہ کام کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیے، بلکہ تمام کا تمام کام اسلام کے لیے تمام کرتے رہے اور اپنی زندگی کو اسی کے اندر آپ نے وقف رکھا۔ اور پھر راتوں میں عبادتیں کرنا ان کا شعار تھا، دن میں عبادتیں اپنے موقع پر کرنا ان کا شعار تھا، زکوٰۃ کا نکالنا، خیرات کا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا، یہ صحابہ کرام کی زندگی کا یہ وہ انمٹ نقوش ہے جو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ایک راہبری کرتے رہیں گے، راستہ بتاتے رہیں گے، اور اس راستے سے مسلمانوں کو بہر صورت چلنا ہے اور اسی راستے پر مسلمانوں کو پہلنا ہے۔ یعنی فخر کرنا جب بات آ گئی تو کہا کہ میرے مزاج میں یہ بات ہے، تو اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اچھا رہنا بات بالکل درست ہے، فخر کرنا یہ بات ہمارے لیے درست نہیں، لیکن تمہارے اعمال ایسے رہیں گے کہ رہتی دنیا تک لوگ تمہارے نام کے ساتھ بہت اچھائی کے ساتھ تمہیں یاد کریں گے اور تمہیں شہادت نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان مبارک سے جب آپ نے سنا تو آپ کو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، اس انداز سے آپ تمام خوش ہوتے رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ہے جنہیں خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ثابت بن قیس ان کا اپنا نام ہے۔ خزرج کے اس قبیلے کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے اور ماں کا تعلق قبیلے بنو تیس سے تھا، جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ حمیت وہ بہت زیادہ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب اللہ کے احکامات کو سنیں کہ اپنے آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے تمام اعمال حفظ کر دیے جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو، فوراً معاً اس بات کا خیال آ گیا کہ میری آواز تو بہت زیادہ بلند ہے، میں تو اگر آہستہ بھی کہوں گا تو آواز زیادہ بلند ہو جائے گی، اور جب آواز بلند ہو جائے گی تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند رہے گی۔ اسی لیے انہوں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے سے بہتر اپنے آپ کو اور ایک بند کمرے کے اندر آپ نے بند کر لیا اور زار و خطار دن اور رات تو روتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ اعمال میں نے اب تک کیے ہیں وہ سارے کے سارے کہیں سلب نہ ہو جائے۔ یہ بات کا احساس حضرت ثابت بن قیس کو اس وقت تک ہوتا رہا جب تک کہ حضرت سعد آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو لے گئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے لیے تمام جنت ہے۔ حضرت ثابت بن قیس کی زندگی کا سب سے اچھا مرحلہ اس وقت آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں یعنی بنو مصطلق کے لیے آپ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کامیابیاں عطا کی۔ حارث بن ابی ضرار اس قبیلے کا سردار تھا۔ حارث بن ابی ضرار کی ایک بیٹی تھی بی بی جویریہ، جن کو حضرت ثابت بن قیس نے گرفتار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام قیدیوں کو جب پیش کیا گیا تو اس وقت بی بی جویریہ کو بھی پیش کیا گیا۔ تو بی بی جویریہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ثابت بن قیس نے انہیں گرفتار کیا تھا ان کے حوالے کیا، تو اس وقت چند مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی التجا بھی کی کہ اے اللہ کے نبی ایک سردار کی بیٹی ہیں، ہمارے سردار کے پاس ہی رہ سکتی ہیں، کسی اور کو آپ کیسے دیں اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ بی بی جویریہ نے حضرت ثابت بن قیس سے کہا کہ اگر آپ مجھے آزاد کرتے ہو تو کیا چاہتے ہیں میری مکاتبت کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ 9 اوقے سونا، تو کہا کہ فوراً آئی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ نے عرض کیا یا نبی بی جویریہ نے کہ میں نے ثابت بن قیس سے مکاتبت کر لی ہے، 9 اوقے سونے کے عوض انہوں نے مجھے آزادی کا پروانہ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ وہ تمام سونا میں اپنی طرف سے دے دوں اور تمہیں آزاد کر دوں اور اس کے بعد تمہیں میں اپنے عقد میں لاؤں۔ تو اس وقت فوراً بی بی جویریہ تیار ہو گئی، اور بی بی جویریہ جب تیار ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام سونا ثابت بن قیس کو تمام دے دیا اور ان کو آزاد کرنے کے بعد اپنے عقد میں لائے۔ لیکن اس دوران میں جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ حارث بن ابی ضرار بہت سارا مال و متاع لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں چونکہ قبیلہ کا سردار ہوں، قبیلہ بنو مصطلق کا سردار، اور میری بیٹی جو آپ کے پاس گرفتار ہے وہ باندھی بن کر رہ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ بی بی جویریہ کریں گی۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن ابی ضرار سے پوچھا کہ اے حارث بن ابی ضرار، تم یہ تو بتاؤ وادی عقیق میں جو 2 اونٹ چھپا کر آئے اس کا کیا کرو گے؟ حارث بن ابی ضرار پریشان، انہوں نے کہا کہ وادی عقیق میں نے جو 2 اونٹ چھپائے سوائے میرے کسی اور کو معلوم نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے وادی عقیق کی جو مدینہ منورہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں کے جب یہ کیفیت سناتے ہیں تو بلا شبہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، داخل اسلام ہو گئے۔ اور بیٹی سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹی مجھے شرمندہ نہ کرنا، تو اس وقت بیٹی نے کہا کہ نہیں، میں حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنا پسند کروں گی، میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس وقت باپ نے کہا کہ ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، اب مجھے یہ بات منظور ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد و نکاح میں رہے، وہ بات میرے لیے بہت اچھی ہے۔ ان کو یہ سعادت اور منزلت ملی آپ کی صاحبزادی بی بی جویریہ کو کہ وہ امہات المومنین بنی، یعنی قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی ماں بنی۔ اس انداز سے حارث بن ابی ضرار خوشی خوشی اس کے بعد اپنے قبیلے میں آپ لوٹ گئے۔ اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئیں، یا جن لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، یا جن پر معترضین اعتراض کرتے ہیں، ان کے لیے صرف ایک جواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبیلے میں شادی کی اس کے بعد پھر وہ قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جنگ و جدال کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس کے بعد سارے کے سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ اور بی بی جویریہ کی جب شادی ہوئی تو 600 آدمی جو گرفتار ہوئے تھے بنو مصطلق میں، بغیر کسی شرائط کے ان تمام لوگوں کو آزاد کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جس قبیلے اور خاندان میں ہو گیا ہو، وہاں کے لوگ قید نہیں رہ سکتے۔ اس انداز سے ان لوگوں کو آزادی دے دی اور یہ لوگ آزادی کے ساتھ اپنے وطن واپس ہو گئے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت ثابت بن قیس کی زندگی کے وہ واقعات ہیں۔ جنگ یمامہ میں جب آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت انس بن مالک نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس فرما رہے ہیں کہ فلاں شخص نے میری زرہ اتار لی جو ایک قیمتی زرہ تھی، اور اس کو تمام فروخت کرنے کے بعد یہ جو میرا قرض ہے وہ قرض ادا کر دیا جائے، اور پھر اس انداز سے میرا جو غلام ہے اس غلام کو بھی آزاد کر دیں۔ یہ حضرت ثابت بن قیس نے حضرت انس بن مالک کے خواب میں یہ بات بتلائی، اور اس کے بعد حضرت انس بن مالک نے اس شخص سے وہ زرہ حاصل کی، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو فروخت کیا اور ان کا تمام قرض ادا کیا، اور وہ غلام جس کے تعلق سے آپ نے نشاندہی کی تھی ان کو آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ثابت بن قیس کا یہ عمل یعنی مرنے کے بعد بھی رہا، اور یہ تمام قرض کی جو ذمہ داریاں تھیں اس انداز سے انہوں نے اس کو نبھایا ہے کہ میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دیا جائے۔ بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔